ہاں میرے دوستو، آپ اگر ایک مسلمان ہیں تو آپ کے لیے ویڈیو بہت ضروری ہے، اس لیے کہ حضرت نے کیا کہی ہے۔ چلیے حضرت کے اس بیان کو سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ چلیے سنتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ جب تک ہم اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیں گے تب تک نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ بے یہ شک بات صرف لوگوں کے ذہن میں چلتی ہے، لیکن آئیے گا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ طلاق کے علاوہ اگر وہ چیز پائی جائے تو تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو 7 ایسی چیزوں کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا جو کہ طلاق کے علاوہ ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی گئی تو سمجھ جانا آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب آئیے گا وہ 7 چیزیں کون کون سی ہیں جو طلاق کے علاوہ ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ سماعت کریں۔ نمبر 1، میاں بیوی ہیں اور دونوں میاں بیوی میں سے اگر کسی ایک کا بھی انتقال ہو گیا تو اس سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نمبر 2، دوسرے نمبر پر آتا ہے خلا۔ خلا سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے خلا کیا ہے وہ آپ ذرا سمجھ لیجئے گا۔ جس طریقے سے طلاق مرد کی طرف سے ہوتی ہے، جی بے شک، اسی طریقے سے خلا جو ہوتا ہے نا، یہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے۔ جیسے کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ کیا کرے، وہ کیا کرتی ہے کہ کچھ رقم، کچھ پیسے دے کر شوہر کو بولتی ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیجیے گا، تو وہ رقم لے کر کے شوہر جو ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ جب اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اسی کو خلا کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور جب خلا ہو جاتا ہے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اس سے جو طلاق ہوتی ہے نا وہ طلاق بائن پڑا کرتی ہے۔ تو 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے ایلا۔ کیا ہے؟ ایلا۔ یہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے جسے ایلا کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں رہ رہے تھے اور شوہر نے کسی بات کو لے کر کے یہ قسم کھا لی کہ میں اپنی بیوی سے قربت نہیں کروں گا، اپنی بیوی کے پاس ہی نہیں جاؤں گا، اپنی بیوی سے قربت نہیں کروں گا، تو اس سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ایلا کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ایلا کی 2 قسمیں اور ہیں۔ اب اس میں جو ہے کچھ تفصیل ہے اور جو بڑی باریکی کے مسائل ہیں۔ اگر کسی کو ایلا کا مسئلہ پیش آ جائے نا تو وہ اپنے کسی دارالعلوم، کسی اپنے آس پاس کے دارالافتاء میں جا کر کے رابطہ قائم کریں، کیونکہ اس میں تفصیل ہے جو اگر میں ابھی آپ کو سمجھاؤں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ اس کی اتنی قسمیں ہیں، اس کی اتنی قسمیں ہیں، تو اس لیے اگر ایلا کا مسئلہ پیش آ جائے تو پھر اپنے دارالعلوم میں جائیے گا جو آپ کے آس پاس میں ہو، دارالافتاء، وہاں پر یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 4، پوری ویڈیو دیکھیں ضرور آپ لوگ۔ مفقود الخبر۔ مفقود الخبر سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ مفقود الخبر کیا ہوتا ہے، تو آئیے گا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے گا، مفقود الخبر بولتے ہیں شوہر کا غائب ہو جانا۔ مان لیجیے گا کسی نے کڈنیپ کر لیا، یا کہیں وہ گیا ہوا تھا، اب اس کا کوئی آتا ہی پتہ نہ ہے، کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہے کہ کہاں چلا گیا، زندہ ہے یا نہیں ہے، انتقال ہو گیا، کوئی پتہ نہیں، تو اسی کو مفقود الخبر بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت میں اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ مفقود الخبر۔ تو دیکھیے گا جب مفقود الخبر کا مسئلہ پیش آ جائے تو ہوتا کیا ہے کہ جو شہر کے قاضی ہوتے ہیں، شہر کے قاضی ہوتے ہیں، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے غائب ہے اور کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو گھر والے، بیوی قاضی صاحب کے پاس جاتے ہیں، اپنا پورا مسئلہ رکھتے ہیں کہ بھئی 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے اور ابھی تک پتہ نہیں چل رہا شوہر کا، تو اسی کو مفقود الخبر کہا جاتا ہے۔ تو پھر قاضی صاحب جو ہے اعلان کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اعلان کرتے ہیں، اور ایک مدت بھی متعین کر دیتے ہیں کہ اگر 1 سال میں لوٹ کے آ گیا، یا 2 سال میں لوٹ کے آ گیا، 3 سال میں لوٹ کے آ گیا، تو لکھا ہے کہ وہ اعلان کرتے ہیں اور ایک مدت بھی متعین کرتے ہیں۔ اگر وہ لوٹ کر آ گیا جو مدت متعین کی ہے قاضی صاحب نے تو ٹھیک ہے، اور اگر جو مدت متعین کی گئی تھی، جو وقت دیا گیا تھا، اس وقت کے اندر وہ شوہر نہیں ملا، نہیں لوٹ کے آیا، تو پھر قاضی صاحب اپنی طرف سے حکم دیں گے اور اس نکاح کو فسخ کر دیں گے۔ کیا ہے؟ اس نکاح کو
فسخ کر دیں گے اور وہ عورت پھر عدت گزارے گی اور پھر کسی اور سے نکاح کر لے گی۔ ماشاء تو اللہ۔ اسی کو مفقود الخبر کہا جاتا ہے، شوہر کا غائب ہو جانا۔ یہ ہو گیا، اس سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5، 5ویں نمبر پر آتا ہے ارتداد۔ ارتداد کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ ذرا سمجھ لیجئے گا، یعنی شوہر اور بیوی جی ان دونوں میں سے کوئی اگر مرتد ہو جائے، مرتد ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام کر لیا جس سے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اگر بیوی نے ایسا کام کیا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئی تو سمجھو وہ مرتد، اسی کو ارتداد کہا جاتا ہے۔ یا شوہر نے کر لیا تو میاں بیوی بے میں شک۔ سے کوئی ایک بھی کر لے گا تو اس سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے بھی کیا ہوتا ہے، ارتداد سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6، 6 نمبر پر آتا ہے کسی لڑکے نے جو ہے لڑکی سے بے نکاح شک۔ کر لیا اور وہ آپس میں رہ رہے تھے، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ دونوں آپس میں رضائی بھائی بہن ہیں، رضائی بھائی بہن ہیں، تو اس سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کیسے؟ ماشاء اللہ۔ رضائی بھائی بہن بولتے ہیں، دیکھیے گا جیسے مان لیجئے کوئی لڑکی تھی، چھوٹی تھی، دودھ پی رہی تھی اور لڑکا بھی دودھ پی رہا تھا، ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب محلے کی ایک عورت نے دونوں بچوں کو پالا، جو لڑکی دوسرے کی تھی اسے بھی اپنا دودھ پلایا اور جو لڑکا دوسرے کسی عورت کا تھا اسے بھی دودھ پلایا، لیکن وہ بچے دونوں دوسری ماؤں سے پیدا تھے، لیکن دودھ پلا کر پالنے والی ایک ہی عورت تھی کہ لڑکے نے بھی اسی سبحان عورت کا اللہ۔ دودھ پیا اور لڑکی نے بھی اسی عورت کا دودھ پیا، تو یہ ہو گئی رضائی بھائی بہن، یعنی دودھ کا رشتہ دونوں میں پایا گیا۔ تو لکھا ہے کتاب کے اندر کہ لڑکا اور لڑکی دونوں نے ایک ہی عورت کا جی دودھ بے پیا تھا، شک۔ ٹھیک ہے۔ اب ان کو پتہ چلا اور تحقیق یہ ہوئی کہ دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا، تو پھر ایک دوسرے کا نکاح ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپس میں وہ دونوں کیونکہ رضائی بھائی بہن ہو گئے، اور جب رضائی بھائی بہن ہو گئے تو ان کا رشتہ دودھ کا رشتہ ہو گیا۔ تو جس طریقے ماشاء سے اللہ۔ سگے بھائی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے رضائی بھائی بہن کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، تو رضائی بھائی بہن کا رشتہ اگر پایا گیا تو اس سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب نمبر 7، 7ویں جی نمبر پر آتا ہے حرمت مصاہرت، ٹھیک ہے۔ حرمت مصاہرت، حرمت مصاہرت کسے کہتے ہیں وہ آپ ذرا سمجھ لیجئے گا۔ جیسے مان لیجئے گا سسر نے اپنے بیٹے کی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا شہوت کے ساتھ، یا اپنے بیٹے کی بیوی سے زنا کر لیا، تو یہ حرمت مصاہرت بے ہے، شک۔ اس سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی اگر سسر نے بیٹے کی بیوی کے ساتھ یعنی بہو کے ساتھ میں زنا کر لیا یا شہوت کے ساتھ ہاتھ پکڑ لیا تو حرمت مصاہرت پائی گئی، وہ بیوی اس کے بیٹے کے لیے حرام ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے داماد نے اپنی ساس کے ساتھ جو ہے زنا کر لیا یا شہوت کے ساتھ ہاتھ پکڑ لیا، تو یہاں بھی حرمت مصاہرت پائی جائے گی، اس سے بھی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یعنی جو اس کے گھر پوری میں ویڈیو دیکھیں ضرور آپ اس لوگ کی ساس کی بیٹی تھی نا، اور دونوں میاں بیوی تھے، تو بیٹی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی کو حرمت مصاہرت کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں شریعت کے مسائل سمجھنے چاہیے، سبحان اور اللہ۔ لوگوں کے ذہن میں اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ جب تک ہم اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیں گے تب تک ہمارے نکاح سے نہیں نکلے گی، بلکہ طلاق کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، اور ہمیں ان کا جاننا اور اس کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ آپ کے اور ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ماشاء اللہ پاک کی اللہ۔ بارگاہ میں دعا ہے ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیوی کے، بچوں کے، ماں باپ کے، سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک۔ ہاں دوستو، تو آپ کے علم میں اضافہ ضرور ہوا ہوگا دوستو۔ ہاں دوستو، اس حضرت کو پورا سن لیے ہوں گے، تو اس ویڈیو کو لازمی ہر مسلمان کو ضرور شیئر کریں۔
ہاں ہر مسلمان تک اس ویڈیو کو پہنچا دو دوستو، اور اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں دوستو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر